اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم. نصیب تمہاری طرف میوٹ نہیں ہوا ہوا. ابھی ٹھیک. تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے اور جو رحمان ہے، جو رحیم ہے اور جو مالک ہے روز جزا کا. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. صدق اللہ العظیم. تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کریں. دیکھیں اللہ رب العالمین نے آج کیا ٹاپک ہمارے لیے جو ہے وہ رکھا ہے. جی علی بھائی. جی یہ سورہ طٰہٰ ہے، 20ویں صورت، اس کی 22ویں آیت ہے. چیپٹر 20 سورہ طٰہٰ اور ورس نمبر 22. جی جناب پڑھیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى. اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عجب اور روگ کے. یہ دوسرا معجزہ ہے. جی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ 2 معجزے دیے گئے. قرآن حکیم نے اسے معجزے کے طور پر کہ لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے. ہاں 2 صلاحیتیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھیں. قرآن حکیم نے آیت کہا ہے، یعنی یہ ایک نشانی کے طور پر ایک چیز ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی گویا دلیل کے طور پر ایک چیز جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. تو کوئی بھی یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے انسانی عقل کو جو ہے وہ معاف تو کر دیتی ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ عام طور پر ہماری زندگی کے اندر ہوتی نہیں ہیں. وہ معاملات عام طور پر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو عموماً کرامت یا انبیاء کے تعلق سے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. یعنی نہ ہونے والی چیز ہو جائے جو عام طور پہ نظر نہیں آتی، وہ ہو جائے. گویا فطری قوانین جو کچھ بھی ہیں وہ فطری قوانین سے ہٹ کر کوئی چیز جو ہے وہ ہو جائے، کوئی عجوبہ ہو جائے. سورج جیسے مشرق سے نکلتا ہے تو ایک عجوبہ ہو جائے کہ وہ مغرب سے نکلنے لگے، یا کوئی انسان یا کوئی جانور مر جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے، عجوبہ ہو جائے،
مری ہوئی کوئی چیز زندہ تو ہوتی نہیں ہے عام طور پر، تو لیکن ایک عجوبہ ہم اسے ہی کہتے ہیں. تو قرآن حکیم میں اس کے خلاف بھی کچھ آیتیں جو ہیں وہ آئی ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے عجوبے نہیں کرتا، گھوڑے کو گدھا بنا دے یا جو ہے وہ کوئی بھی ایسی ما فوق الفطرت، اس کے لیے یعنی انگلش میں مجھے علم نہیں ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا، یعنی فطرت کے قوانین سے ہٹ کر کوئی چیز ہو جائے. تو اللہ جو ہے وہ اپنی فطرت جو ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. یہ بھی قرآن حکیم کے اندر آیا کہ ذالک الدین القیم، اللہ کی فطرت کے اوپر انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت بھی بدلتی نہیں ہے، اللہ کی فطرت بھی بدلتی نہیں ہے. ذالک الدین القیم، اس کے اندر کوئی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے پاس جو بھی طریقہ کار ہیں، سنت ہے اللہ کی، جو کام کرنے کا طریقہ ہے اللہ کا، وہ کبھی بدلتا نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کبھی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ اپنی فطرت نہیں بدلتا، یہ بھی قرآن حکیم کے اندر آیا ہے. تو یہ سب باتوں سے ایسا اندازہ ہوتا ہے، اور ہم کائنات کے اندر بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ مافوق الفطرت ہوتی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ فطرت میں موجود ہے کوئی چیز، لیکن کسی خاص موقع پر کسی خاص وقت میں کسی خاص جگہ پہ جو ہے وہ چیز رونما ہو جائے. ہے وہ فطرت کے اندر ہی، فطرت کے قوانین کے تحت ہے، لیکن کسی خاص انسان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے اور وہ اس وقت رونما ہو جائے، ایک خاص وقت میں کسی خاص جگہ پر کسی خاص وقت میں کوئی چیز رونما ہو جائے، کوئی چیز ایگزسٹنس میں آ جائے. ایسا تو ممکن ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور اسی وقت جو ہے وہ کچھ کلائمیٹک چینجز جو ہیں وہ آ جائیں اور اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے فرعون آ رہا ہے وہ ڈوب جائے. ایسے واقعات تو بہت ہوتے ہیں یا ہوتے رہے ہیں انسانی کائنات کے اندر، لیکن ایسے واقعات نہیں رونما ہوتے، کوئی انسان جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا آج تک. لیکن مذہب کی دنیا جو ہے وہ بہرحال ان سب چیزوں کے اوپر بلیف کرتی ہے کہ کچھ مافوق الفطرت، فطرت سے ہٹ کر بھی کچھ واقعات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جن جو ہیں ان کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن کا مطلب کیا ہے کہ کچھ ایسی چیز ہے جو کہ آنکھوں کو نظر نہیں آتی مگر ایک مخلوق ہے جو کہ ہے موجود، اور اسے انسانوں سے ہٹ کر تصور کیا جاتا ہے. اچھا، جو لوگ مانتے ہیں اس کو ان کو نظر بھی آتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو نظر بھی نہیں آتے. اور کچھ بھوت ہیں وہ کچھ لوگوں کو نظر آتے ہیں، وہ بھوت کچھ لوگوں کو نظر نہیں بھی آتے جو نہیں مانتے اس کو. تو یہ سب حقائق ہیں دنیا کے جن سے ہم روزمرہ زندگی کے اندر نبرد آزما ہیں، جن سے ہم روزمرہ زندگی کے اندر گزر رہے ہیں، ان واقعات کو روزمرہ زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں. تو کچھ نظر نہ آنے والی چیزوں کو
جو ہے وہ ہمارا مان لینا، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی مگر وہ ایگزسٹ تو کرتی ہیں. اب اللہ رب العالمین کی ذات خود جو ہے وہ ایسی ہے کہ نظر نہ آنے والی مگر ایگزسٹ تو کرتی ہے. اس کے مظاہر جو بھی ہیں وہ تو نظر آتے ہیں نا، مگر انسانی عقل جو ہے وہ ریکوگنائز تو کر سکتی ہے کہ ہاں کچھ مظاہر ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا وجود ہے موجود، اور کچھ اس کی چیزیں اس کی چیزیں ایسی بھی ہیں جو نظر نہیں آتی، وہ مادی وجود بھی نہیں رکھتا. میرے اللہ کی ذات جو ہے وہ کسی مادی وجود کے اندر جو ہے وہ قید بھی نہیں کی جا سکتی، تو وہ باطن میں بھی چھپا ہوا رہتا ہے اور ظاہر میں کبھی ظاہر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ مادی وجود کے اندر نہیں ہوتا. اس کا اظہار جو ہے وہ روحانی طریقے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو روح کو بھی ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، لیکن وہ انسانی فطرت یا کائنات کی جو فطرت ہے اس کے خلاف ہے ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو قرآن حکیم ہی کی دوسری آیات جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی فطرت نہیں بدلتا. اس نے جو کائنات کی فطرت بنا دی ہے اس کے اندر چینجز تو نظر نہیں آتی کہیں. آج میری عمر جو ہے وہ تقریباً 58 سال کی ہو چکی، 58-59 سال کی تقریباً ہو رہی ہے. تو کائنات کے اندر مافوق الفطرت، فطرت سے ہٹ کر کوئی چیزیں جو ہیں وہ میں نے تو آج تک نہیں دیکھی. اور آلموسٹ آل جو لوگ ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو کہ فطرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں یا نیچر کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کو وہ چیزیں آج تک دکھائی نہیں دی، نہیں نظر آتی ہوں. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ فطری قوانین کے تحت ہی چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو فطری قوانین جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں ہماری اس موجودہ زندگی یا اس مادی زندگی کے اوپر. تو ان فطری قوانین کے تحت ہی سارا کام ہو رہا ہے. اب اس کے اندر ایک انسان کو اس بات کے اوپر مذاہب جو ہیں وہ بلیف کرواتے ہیں کہ کچھ کرامتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ معجزات بھی ہوتے ہیں. ایسے مذاہب جو ہیں وہ اس کی طرف جاتے ہیں اکثریت میں. اور اس کے علاوہ جن کی دکانیں چل رہی ہیں، جن اتارنے والے لوگ یا ایسے لوگ جو کہ اپنا نیم اور فیم اور پیسہ کماتے ہیں، لوگوں سے بٹورتے ہیں، وہ لوگ خاص طور پر اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ کچھ ان سین چیزوں کو لوگوں کو بتایا جائے جو عام طور پر رونما نہیں ہوتی ہماری لائف میں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے انڈرسٹینڈنگ کا. تو مذاہب کی دنیا میں یا عام پبلک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو فطری قوانین سے ہٹ کر ہوتی ہیں. تو قرآن حکیم جو ہے وہ فطری قوانین سے ہٹ کر کوئی چیز جو ہے وہ بعض آیات قرآن حکیم کی اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ فطری قوانین سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں کوئی چیز ہمارے علم میں نہیں ہوتی، البتہ وہ رونما ہو جاتی ہے، مگر وہ فطری قوانین سے ہٹ کر پھر بھی نہیں ہوتی.
تو اللہ رب العالمین نے فطرت کے لیے کچھ قوانین ڈیزائن کیے ہیں جو ہم روزمرہ زندگی کے اندر جو ہے وہ جس سے گزرتے ہیں، جو ہمارے مشاہدات میں آتے ہیں، جو ہمارے تجربات میں آتے ہیں۔ تو ایسے میں قرآن حکیم کی آیات جو ہیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس کے اندر ہم کو تھوڑا یہ بات جو ہے وہ سمجھنی پڑے گی کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بظاہر الفاظ سے ایسا لگتا ہے جیسے فطری قوانین کے خلاف ہو رہی ہیں، لیکن کیا وہ واقعی فطری قوانین کے خلاف ہوئی ہیں؟ تو ایسی چیزیں پھر ہماری لائف میں اب کیوں نہیں آتی؟ تو سب سے بڑا سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کبھی اگر ہوا تھا کہ مردہ زندہ ہو گیا تھا اور کبھی جو ہے وہ مردے بولنے لگے تھے، یا پرندے جو ہیں وہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی انہوں نے جو ہے وہ ماری تھی تو جو ہے وہ دریا جو ہے وہ 2 حصے میں ہو گیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انگلی کا اشارہ کیا تھا اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو یہ سب معجزات جو عام طور پہ معجزات کے رنگ میں پیش کیے جاتے ہیں، ایسے ہی 2 معجزوں کا ذکر یہاں پر بھی آ رہا ہے، ان آیات کے اندر بھی آ رہا ہے۔ تو کیا واقعی یہ فطرت کے قوانین کے خلاف ہوتے ہیں؟ ایسے ہوئے ہیں ایسے معجزات، یا اس کا کوئی میٹافورک یا استعاراتی مفہوم جو ہے وہ لیا جائے گا؟ تو ہمارے ہاں 2 طبقے جو ہے وہ پیدا ہوئے، خاص طور پر اس دور کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے کہا نہیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ فطری قوانین سے ہٹ کر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ معجزات وغیرہ جتنے بھی کہے جاتے ہیں، یہ ایک خاص وقت اور ایک خاص جگہ کے اوپر رونما ہونا ایک الگ چیز ہے، مگر ان کا فطری قوانین سے ہٹ کر ہونا جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے اندر سرخیل جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ فطری قوانین سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور کسی دور کے اندر کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کی انہی آیات کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیس بنایا، جہاں پہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم فطرت سے ہٹ کر، اللہ کی فطرت جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے، لا تبدیل خلق اللہ، اللہ اپنی خلقت کو جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ جو اللہ نے فطری طور پر کوئی چیز تخلیق کر دی ہے، وہ تخلیق میں اپنی کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، کبھی گھوڑے سے گدھا پیدا نہیں ہوگا، ایسا کچھ جو ہے وہ ہمارے اس مادی دنیا کے اندر ایسا کچھ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بات جو ہے وہ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ پیش کی اس دور کے اندر، اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے، کافی لوگ جو ہیں وہ اس کے ہمنوا ہوئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے ابھی بھی خلاف ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ مانتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ انہی کی طرف جاتے ہیں کہ معجزات اور کرامتیں ماننے میں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ معجزات اور کرامتوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہدایات دیتا ہے انسانوں کو، ڈو دس اینڈ ڈو ناٹ ڈو دس، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اوامر اور نواہی کی سینس میں قرآن حکیم کی آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں فیوچر کی پریڈکشن دیتا ہے کہ دیکھو اچھا کام کرو گے تو یہ آخرت تمہاری بہتر ہوگی، اور برا کام کرو گے تو دیکھو تمہاری آخرت جو ہے وہ۔ اب اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ معجزات کے انتظار میں رہتے ہیں، یا خاص طور پہ اچھائی کی راہوں پر چلنے میں جو مشکلات ان کو پیش آتی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جائے تو جو ہے وہ ہم کامیاب ہوں گے، جیسے کہ نبیوں کو معجزات دیے گئے تھے،
کوئی نہ کوئی کرامت ایسی ہماری زندگی میں بھی ہو جائے تو اس سے ہماری زندگی جو ہے اس کی راہیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. یہ ایک بھروسہ جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ ہونے لگتا ہے. اس قسم کا تکیہ جو ہے، ڈپینڈنسی جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے. تو کرامتیں ہم جب قرآن حکیم کے اندر پڑھتے ہیں یا معجزات کو ہم پڑھتے ہیں تو مافوق الفطرت چیزوں کو اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہماری لائف کے اندر تو ایسی مافوق الفطرت چیزیں ہوتی نہیں ہیں پریکٹیکلی. تو ہمارے لیے جو ہے وہ ان سب معجزات کو مان کر اور اس کے بعد پھر پریکٹیکل میں جب وہ چیز ہمارے سامنے نہیں آتی ہے تو ایک انسان کے اندر جو ہے وہ اچھائی پہ چلنے کے لیے جو ایک طاقت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ کمزوری کی حالت میں آ جاتا ہے. وہ کمزور ہو جاتا ہے کہ جی بس انتظار میں رہتا ہے کہ جی کچھ ہو جائے، ایسا معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت زندگی کے اندر ایسی آ جائے جس سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارا حل ہو جائے. اس کے اندر وہ استقامت اور وہ جو قوت ہے وہ پیدا نہیں ہو پاتی. انبیاء کے اندر ماننا یہ ہے اکثر انسانوں کا، اکثر لوگوں کا، کہ انبیاء کے اندر یہ قوت اس وجہ سے پیدا ہو گئی کیونکہ ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کچھ کرامتیں، کچھ معجزات جو ہے وہ ان کو دے دیے گئے تھے، اس وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. لیکن قرآن حکیم جو ہے وہ کبھی بھی اس کی طرف جو ہے وہ دلالت نہیں کرتا. ان معجزات کا جس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر ہوا ہے، پھر بھی اس کے ماننے والوں کی تعداد ان معجزات کی وجہ سے نہیں ہوئی. ان معجزوں کو جو ہے وہ یعنی مافوق الفطرت معجزوں کو جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر، بلکہ قرآن حکیم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. نہ آسمان سے فرشتے اتریں گے. قرآن حکیم میں ایک آیت آئی، لوگ کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اتار کے دکھاؤ. اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ ایسا معجزہ ہم کو دکھا دو کہ ہم بھی مان لیں. تو اس کا جواب قرآن حکیم نے کبھی بھی یہ نہیں دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تم کو معجزہ دکھاتے ہیں اب تو تم مان لو گے. ایسے جتنے بھی معجزات جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں یا جن کو قرآن حکیم کی آیات سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسا کوئی معجزہ ہوا تھا، ایسے کسی معجزے سے کسی کافر نے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر لیا یا انبیاء کی دعوت کو مان نہیں لیا. ایسے بہت سارے معجزات جن کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء کو دیے گئے تھے، ایسے کسی بھی معجزے سے کافروں نے جو ہے وہ اس انبیاء کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا بھی نہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. قرآن حکیم میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو ہے وہ بھی ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ کہی گئی کہ دیکھو انبیاء کے دور میں تو ایسے معجزات ہوئے، تم بھی کوئی معجزہ کر کے دکھاؤ. قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس کا جواب نفی میں ہی دیا ہے، اثبات میں نہیں دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم معجزہ کر کے دکھاتے ہیں، چلو اب تو تم مان لو گے کہ یہ نبی ہیں. ایسا کچھ تو ہوا نہیں، اور نہ قرآن حکیم کی کوئی آیت اس کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہے. بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ نہیں، ایسا کوئی معجزہ جو ہے وہ اللہ کے رسول تم کو نہیں دکھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بار بار اصرار کیا گیا کہ آپ بھی معجزہ کوئی دکھائیں. تو احادیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی معجزہ نہیں ہے، میرا معجزہ جو ہے وہ یہ قرآن حکیم ہے. معجزہ ہے مگر مافوق الفطرت کوئی چیز نہیں ہے، یہ قرآن حکیم ہے. اس قرآن پہ عمل کر کے دیکھو صحابہ کرام جو ہیں وہ کس طریقے سے غالب آ رہے ہیں، یہ قرآن کس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر اتر رہا ہے، لوگ کس طرح اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اور مادی غلبہ بھی جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے اسی قرآن کی بدولت.
یہ قرآن جو ہے وہ یہ ہمارا معجزہ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ایک معجزہ ہے. یہ قرآن بھی ایک معجزہ ہے کیونکہ یہ عاجز کر دیتا ہے سامنے والے کو. انسانی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہے جو پیش کی جا رہی ہے. قرآن حکیم اس کے اوپر کہتا ہے کہ ہے کوئی ایسی بات اگر کوئی تو پیش کرو، اس کے مد مقابل اگر کوئی بات ہے تو ایسی پیش کرو. کوئی ایک آیت پیش کرو، کوئی 5 آیتیں پیش کرو. قرآن حکیم کے اندر اس طرح باقاعدہ چیلنج دیے گئے ہیں کہ کوئی ایسی بات پیش کرو جو اس کے مد مقابل ہو. یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرو اور تم جو کہہ رہے ہو اس کو سچا ثابت کرو. ایسی کوئی ایک آیت بھی پیش کر کے دکھاؤ. اور نبیوں کے تعلق سے یہ بات کہی گئی کہ ہے کوئی دلیل تمہارے پاس اپنے سچے ہونے کی تو پیش کرو. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم دلیل پیش کرو، کوئی برہان پیش کرو، کوئی ایسی چیز جو بالکل چمتکار ہو جائے. دیکھو قرآن حکیم کی ایک ایک آیت جو ہے وہ ایک دلیل کے طور پر ہے، کائنات میں اس کا عمل جاری ہے. یہ حق ہے، بالکل ریئلٹی ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ اپنی صداقت میں جو ہے وہ معجزات، مافوق الفطرت معجزات کو پیش نہیں کر رہا. قرآن اپنی صداقت میں جو ہے وہ کائنات کے اندر جو کچھ عمل چل رہا ہے اس کو پیش کر رہا ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اگر قرآن کی آیت کو کوئی جھٹلاتا ہے تو دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اسی دنیا کے اندر دیکھو اور اسی زمین کے اوپر دیکھو. قرآن حکیم جو ہے وہ اپنے معجزات کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے. تو یہاں پر 2 معجزات کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو ان کو یا تو مافوق الفطرت لے لیا جائے اور یا پھر ان کو جو ہے وہ میٹافورک یا استعاراتی زبان یا تشبیہی زبان جو ہوتی ہے اس کے اندر لے لیا جائے. یہ انسانوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اب کس طرح سے اس کو لیتے ہیں. اس کو جو ہے وہ میٹافورک بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو استعاراتی یا تشبیہی زبان کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ 2 معجزے دیے گئے تھے. اور تلکا بھی یمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا، میں کہا یہ میری لاٹھی ہے، عصایا اتوکا علیہ احش بہا علی غنمی، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں. یعنی اوپر چڑھنے کے لیے، پہاڑ چڑھنے کے لیے ٹیک لگانا پڑتا ہے نا، تو ٹیک بھی لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں. ولیہ فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں. قال القاہا یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اسے ڈال دے. قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اب جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ نیچے ڈال دے. اب لوگوں نے عام طور پہ اس کا مطلب یہی کیا کہ یہاں سے اس سے مراد وہ جو جس سے پتے جھاڑتے ہیں وہ لاٹھی ہے، یا جس سے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ٹیک لگا کے چلتے ہیں وہ لاٹھی سے یہاں مراد ہے. الفاظ جو ہیں وہ بظاہر اس طرف جا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ عصا کو جو ہے وہ جماعت کے سینس میں بھی لیتے ہیں کہ موسیٰ جس طرح تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور تو اس سے پتے جھاڑتے ہیں، آپ اس سے پتے جھاڑتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اس سے ٹیک لگا کے چلتے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے آپ کی جماعت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ بھی آپ کی مٹھی ہے. عصایا یعنی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو مٹھی میں پکڑی جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ایسے انسان جو ہیں وہ پیدا کیے تھے، یا انسانوں کو ایک روحانی انسان جو ہے وہ ایسے بنائے تھے. کہا ان روحانی انسانوں کو جو ہے وہ ان کے اندر روح جو تم نے پیدا کی ہے، ان روحانی انسانوں کو بھی جو ہے وہ پکڑو اور ان کو جو ہے وہ انسانوں کے سامنے پیش کرو. قال القیہا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ ان کو بھی جو ہے وہ ڈال دو، ان کو بھی میدان عمل میں ڈال دو. فالقاها فاذا هي
حیۃ تسا، تم دیکھو گے کہ وہ زندہ ہو کر جو ہے وہ دوڑنے لگیں گے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ وہ انسان جو روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں وہ کیسے زندہ ہو جاتے ہیں اور کس طرح دوڑنے لگتے ہیں۔ اس کا ایک پریکٹیکل مظاہرہ جو ہے وہ انبیاء کے دور کے اندر ہوا ہے۔ ایسے لوگ جو بالکل نچلے درجے کے گرے ہوئے لوگ تھے، ان کے اندر جو ہے وہ زندگی کی لہر پیدا ہوئی۔ انہوں نے انسانوں کے اندر جو ہے جب وہ نکلے تو تسخیر کرتے چلے گئے، انسانی ذہنوں کو تسخیر کرتے چلے گئے، اور صحابہ کرام جو نکلے تو انسانی ذہنوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر جو ہے وہ مادی طور پر بھی دنیا کے اندر غالب ہوتے چلے گئے۔ وہ عرب کے بدو جن کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دنیا میں کچھ کریں گے، انہوں نے جو ہے وہ قیصر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کو سرنگوں کر دیا۔ ایسی حیات اور ایسی زندگی ان کے اندر پیدا ہوئی۔ حیا جو ہے وہ سانپ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ دوڑتا ہے نا، حرکت ہوتی ہے اس کے اندر، حیات ہوتی ہے۔ حیات بیسیکلی حرکت کرنے وہ کہتے ہیں۔ تو حیا جو ہے وہ سانپ کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ سر چلے گئے کہ وہ جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی تھی۔ اور اگر میٹافورک لینگویج میں اس کو لیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جماعت جو ہے وہ ایسی تیار کی، اپنی قوم ایسی تیار کی کہ ان کے اندر ایک زندگی کی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ دوڑنے لگے، لوگوں کے اوپر اثر انداز ہونے لگے۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا بے خوف ہو کر جو ہے وہ ان کو پکڑ لو، اپنی جماعت کو جو ہے ساتھ لے کر چلو۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم جو ہے وہ ان کو دوبارہ اپنی پہلی حالت کے اوپر جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے، بہت جلد ہم ان کو سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے پہلی سی صورت میں دوبارہ لے کر آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر دوبارہ اپنی پہلی حالت کے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ جب ان کے اندر زندگی کی لہر ڈال دیں گے تو وہ زندہ ہو کر دوڑنے لگیں گے۔ تو ایسی صورت جو ہے وہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ، اپنے بغل میں ہاتھ ڈال تو سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اب اس کو بھی جو ہے وہ بظاہر الفاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ ایک بغل میں ہاتھ ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے تو چمکتا ہوا جو ہے وہ باہر نکل گیا۔ تو لوگ جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ تو کبھی چمکتا نہیں ہے، وہ ایک لائٹ مارنے لگا ہاتھ۔ اور اگر اس کا میٹافورک لینگویج میں یا تشبیہی زبان میں اس کو ہم لیں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ کچھ ایسے دلیلیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ میں دے دی، کیونکہ دلیل جو ہوتی ہے وہ جس طرح ہاتھ کسی چیز کو مسخر کرتا ہے، کسی چیز کو پکڑتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کے ذہن کے اندر جو دلیل پیدا ہوتی ہے جس سے انسانوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوتا ہے، تو ایسی دلیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگ گئی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ایسی دلیل ان کے سامنے پیش کی کہ جس سے وہ لوگ جو ہے وہ مبہوت ہو گئے، جس سے وہ لوگ جو ہے وہ ہیبت زدہ ہو گئے، جس سے ان کی حیران ہو گئے وہ کہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسی دلیل کیسے آئی۔ تو یہ اس کو جو ہے وہ میٹافورک بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی ہاتھ کا چمکدار ہونا جو ہے وہ تو علامہ اقبال نے بھی
جو ہے وہ اس کو اسی اس قسم کے سینس کے اندر جو ہے وہ لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شعر ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. تو اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اب ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ ایسے دلیلیں ہوتی ہیں اور ایسے واضح برہان ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ قرآن حکیم کا ایسا علم ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ انسانوں کے اوپر جو ہے وہ غالب ہو جاتے ہیں. ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. تو یہاں پر بھی ید بیضا کا ذکر آ رہا ہے، نہیں چمکتا ہوا ہاتھ. تو کہا اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں ڈال کر نکال، تخرج بیضا، یہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، من غیر سوء آیۃ اخری، اور اس کے اندر نہ کوئی عیب ہوگا، کوئی عیب نہیں ہوگا اس کے اندر. غیر سوء، اس سے کوئی برائی نہیں پھیلے گی، اس سے جو ہے وہ اچھائی پھیلے گی. غیر سوء، کوئی برائی نہیں ہوگی اس کے اندر، کوئی عیب نہیں ہوگا اس کے اندر. آیۃ اخری، یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ دوسری آیت ہے، یہ دوسری دلیل ہے جو تم کو دی گئی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے دو دلیلیں جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی. ایک دلیل تو یہ تھی کہ وہ اپنی جماعت کو انہوں نے تیار کر لیا ایسا کہ وہ جماعت جو ہے وہ دنیا کے اوپر غالب ہونے کے قابل ہو گئی. اور دوسری دلیل موسیٰ علیہ السلام کو یہ دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بات کو جو ہے وہ ان کے انسانوں کے اوپر غالب کرنے کے لیے ان کے پاس ایسے برہان جو ہے وہ ان کو دے دیے گئے. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، اور اس کے مدد سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے اور اپنی قوم کو لے کر جو ہے وہ فرعون کے چنگل سے نکل کے باہر گئے. اور اس کے بعد صحرائے سینا سے ہوتے ہوئے پھر انہوں نے اس قوم نے جو ہے وہ آگے جا کر اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا، فلسطین کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا اور اپنی سلطنت کو جو ہے وہ قائم کیا. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ایک دو دلیلیں جو ہیں، دو معجزات جو ہیں وہ ان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور لِنُرِيَكُم مِّنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اللہ چاہتا ہے کہ اور بڑی بڑی نشانیاں بھی تم کو دکھائے. جس صرف یہ دو نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو اور اس سے بڑھ کر اور بڑی نشانیاں دکھائے. تو اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت طاغی ہو گیا ہے، وہ بہت بغاوت کرنے لگا ہے، سرکشی کرتا ہے. ایسے سرکش انسان کو جو ہے وہ اس کو بھی قابو میں لے کر آؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. اس پر کوئی سوال ہو تو جناب آپ لوگ کر سکتے ہیں.